السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سلفی لوگ ہمیشہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، جن کا کام ہی تنقید کرنا ہے، کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہم اس طرح سمجھنے والے پیارے بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بھائیوں، یہ دراصل مخالفین کا پروپیگنڈا ہے۔ سلفی حضرات دعوتی اصلاحی کام میں لگے ہوئے ہیں، معاشرے کے ہر پہلو پر نظر رکھتے ہیں، عقائد پر، عبادات پر، معاملات پر، کاروبار پر، طلباء پر، نوجوانوں پر، عمر رسیدہ لوگوں پر، مردوں پر، خواتین پر، ہر ایک میں اصلاحی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سلفی حضرات معاشرے میں ایک ڈاکٹر کی طرح رہتے ہیں۔ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ مرض کو پہچانے اور اس کا علاج کرے۔ اگر وہ مرض کو پہچاننے کے باوجود خاموش رہے تو حقیقت میں وہ مریض کا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ پیٹ کے درد کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر اس کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے جو کہ مضبوط ہیں، اور ان ہاتھوں کی تعریف میں لگ جاتا ہے۔ اس کو پیٹ کے درد کا علاج کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کو چھوڑ کر ہاتھوں کی تعریف کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو اب بتائیں کہ کیا وہ ڈاکٹر عقل مند اور خیرخواہ ہو سکتا ہے؟ نہیں دوستو۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی ناک پر گندگی دیکھتا ہے، اس گندگی کو دور کرنے کے بجائے اس کے کپڑوں کو درست کرنے میں وقت لگاتا رہتا ہے۔ اب بتائیں کیا وہ باپ خیرخواہ ہو سکتا ہے؟ اس باپ کی عقل مندی اس میں ہے کہ پہلے اس کی ناک صاف کرے، پھر دوسری چیزوں میں توجہ دے۔ ایک بیٹا بخار سے بلک رہا ہے، پھر بھی ماں پکڑ کر ڈاکٹر کو انجیکشن کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اب بتائیں یہ ماں اپنے بچے پر ظلم کر رہی ہے یا اس کے ساتھ خیرخواہی کر رہی ہے؟ یقیناً ساری دنیا کہے گی کہ وہ خیرخواہ ہے، اگرچہ کہ بچے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ماں کا مقصد تکلیف دینا نہیں ہے بلکہ تکلیف سے راحت دلانا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر دوڑائیں گے تو معلوم ہوگا کہ سارا عرب یہی کہہ رہا تھا کہ محمد باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، بھائی بھائی میں جدائی پیدا کر رہا ہے، ان کی وجہ سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ کیا حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ ڈالنے کا کام کر رہے تھے؟ کیا نبی باپ بیٹے میں جدائی ڈال رہے تھے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں۔ پھر نبی کیا کر رہے تھے؟ معاشرے کی بدعقیدی کو دور کرنا چاہتے تھے، شرک کو مٹانا چاہتے تھے، بدکاریوں کو مٹانا چاہتے تھے۔ نبی کے اس عمل کو لوگوں نے غلط سمجھا، انتشار سمجھا، فساد سمجھا، لیکن دھیرے دھیرے سمجھتے گئے۔ بالکل اسی طرح سلفی حضرات بھی معاشرے میں پھیلے ہوئے رسومات کو خرافات کی نشاندہی کرتے ہیں، دلائل کی روشنی میں منع کرتے ہیں۔ تو جو ان رسومات خرافات کے دل دادا ہوتے ہیں نا، ان کو چھوڑنا مشکل نظر آتا ہے، تو اصلاح کرنے والوں پر انہیں غصہ آتا ہے، ان سے نفرت ہوتی ہے۔ ان سلفیوں کو دلائل کے ذریعے غلط ثابت تو نہیں کر سکتے، البتہ اتنا ضرور کہیں گے کہ یہ انتشار پھیلاتے ہیں، صرف تنقید کرتے ہیں، سب کو غلط کہتے ہیں، اس طرح کے الزامات لگائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، سلفیوں پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ ان معاملات میں سخت ہوتے ہیں جن سے مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، جن کی وجہ سے ایک مسلمان ایمان سے خارج ہو سکتا ہے، اور یہ غلط بھی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ
آگ کے ڈلے کو پکڑنا چاہتا ہے۔ ماں اس کو بار بار روکتی ہے، لیکن بچہ پکڑنے کے لیے ضد کرتا ہے۔ تو کیا کوئی ایسی ماں بھی ہے جو یہ کہے کہ ٹھیک ہے بیٹا تھوڑی دیر پکڑ لو؟ نہیں میرے بھائی، ماں سختی سے روکے گی۔ کیا آپ اس ماں کی سختی کو برا سمجھیں گے یا اچھا؟ اگر آپ عقل مند ہیں تو یہی کہیں گے کہ ماں کی سختی غلط نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو غلط سمجھتا ہے تو اس کے سمجھ کی غلطی ہے۔ دوستو، لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی تنقید مت کرو، بس اصلاح کرتے جاؤ، اصلاح کرتے جاؤ۔ میرے بھائی، تنقید کا مطلب تو پہلے سمجھو۔ تنقید کس کو کہتے ہیں؟ تنقید کا مطلب صحیح اور غلط میں تمیز کرنا ہے، اچھے اور برے کو الگ کرنا ہے۔ اور آپ زندگی کے ہر معاملے میں ایسے کرتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ ترکاری لینے کے لیے منڈی میں جاتے ہو، ٹماٹر لینا چاہتے ہو۔ اب بتاؤ، کیا سڑے ہوئے ٹماٹر کو بھی اچھے ٹماٹر کے ساتھ لوگے؟ نہیں، آپ اچھے اچھے چن کر لوگے، خراب کو چھوڑ دو گے۔ آپ دکان سے سیب لینا چاہتے ہیں، کچھ سیب اچھے ہیں اور کچھ سیب خراب ہیں۔ کیا آپ دونوں کو ایک ہی دام میں لے لیں گے؟ نہیں دوستو، یا تو دونوں کے دام کو آپ الگ کریں گے یا صرف اچھے لیں گے اور خراب کو چھوڑ دیں گے۔ اور یہی طریقہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اپناتے ہیں اور زندگی بھر اپنائے رکھتے ہیں، اور اسی کو لینگویج میں تنقید کہا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کیا یہ غلط ہے؟ نہیں دوستو، اور یہ بات یاد رکھیں، تنقید اسی کو بری لگتی ہے جس میں خامی ہو۔ جیسے آپ گاڑی پر جا رہے ہیں، سامنے کوئی ٹریفک پولیس والا چیکنگ کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی کے پیپرز نہیں ہیں، دستاویزات نہیں ہیں، تو ٹریفک پولیس والا آپ کو بہت برا لگے گا۔ اگر آپ کے پاس سارے پیپرز موجود ہیں، دستاویزات موجود ہیں، تو وہ ٹریفک پولیس والا اگرچہ چیکنگ کر رہا ہے لیکن وہ آپ کو برا بالکل نہیں لگتا ہے۔ میرے بھائی، سلفی حضرات معاشرے کے دشمن نہیں ہیں بلکہ معاشرے کے خیر خواہ ہیں۔ وہ جہاں بھی ایمان، عقیدے کو بگاڑنے والی چیزیں دیکھتے ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو معاشرے کے بگاڑ کی اصلاح کرنے کے بجائے صرف لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ معاشرہ ایسے لوگوں کو بہت اچھا سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ اس ڈاکٹر کی طرح ہیں جو ایک آدمی کے 2 ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا علاج کرنے کے بجائے اچھی ٹانگ کی تعریف کرتے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اس باپ کی طرح ہے جس کا بیٹا بھوک سے نڈھال پڑا ہوا ہے، یہ کھانا دینے کے بجائے اس کے چہرے، رنگ روپ اور اس کے کپڑوں کی تعریف کرتے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ لوگ اس میکینک کی طرح ہیں جو گاڑی کی اصل خرابی کو درست کرنے کے بجائے جو پارٹس اچھے ہیں ان کو خوبصورت بنانے میں، ان کو پینٹ کرنے میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں، یہ ڈاکٹر، یہ باپ، یہ میکینک حقیقت میں خیرخواہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں دوستو، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، سلفی لوگ اگر کسی چیز کو غلط کہتے ہیں نا تو ایسے ہی اوٹ پٹانگ غلط نہیں کہتے ہیں، بلکہ ان کے پاس مضبوط دلیل ہوتی ہے، دلیل بھی بالکل واضح ہوتی ہے۔ جہاں یہ دوسروں کی غلطی کی طرف توجہ دلاتے ہیں نا، وہیں اتنا بڑا حوصلہ بھی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی کسی غلطی کی طرف نشاندہی کرے تو بلا کسی رکاوٹ کے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور خوشی خوشی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی غلطیوں کی تعویل نہیں کرتے یا یوں بھی نہیں کہتے کہ ہمارے بڑوں نے ایسا ہی کیا ہے اس لیے ہم ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ ان کے کسی عمل کو غلط کہنے کے لیے پروف آتھینٹک ہونا چاہیے، اوٹ پٹانگ دلائل کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ تنقید کو
جو کرتے ہیں تو کسی کو گرانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ اصلاح ان کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ ان کی زبان کبھی کبھی سخت ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ناشائستہ، نازیبا، بازاری نہیں ہوتی ہے، جبکہ ان کے مخالفین حد درجے نازیبا اور بازاری زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ گالی دینے والوں کے حق میں بھی خیر کی دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج نہیں تو کل سدھر جائیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، اس لیے مخالفت کر رہے ہیں۔ جب معلوم ہوگا تو مخالفتیں موافقتوں میں بدل جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائی، برائے مہربانی ان کو برا سمجھنے سے پہلے ایک مرتبہ سنجیدگی سے ان کی باتوں کو، ان کے دلائل کو ضرور سنیں۔ بھلے آپ نہ مانیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تعصب کو دور رکھ کر ایک بار سن کر تو دیکھیں، ایک بار ملاقات کر کے تو دیکھیں، ایک بار ان کی مسجد کو جا کر تو دیکھیں۔ لوگ جیسے الزامات ان پر لگاتے ہیں نا، کیا وہ صحیح ہیں؟ ان کا جائزہ لینے کے لیے تو جائیں۔ لوگ ان پر گستاخی کا الزام لگاتے ہیں، کیا وہ حقیقت میں گستاخ ہیں؟ اس کا جائزہ لینے کے لیے تو جائیں۔ یہ آپ کو اپنی مسجدوں سے بالکل نہیں روکیں گے، اپنے پروگراموں میں آپ کو ترچھی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے۔ اگر آپ ان سے سوالات کرو گے نا تو یہ بالکل غصہ نہیں ہوں گے، آپ کے ہر سوال کا تسلی سے جواب دیں گے، آپ کے ٹیڑھے سوالات پر بھی ناراض نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی، ان سے ایک زندگی میں ایک بار ضرور ملیں۔ لوگوں کے الزامات کی بنیاد پر فیصلے کرنے کے بجائے ان کی کتابوں کا بس ایک بار مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کی غلط فہمی انشاءاللہ دور ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم کو سنجیدگی سے حق کا مطالعہ کرنے، اس کی اسٹڈی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔